پچھلی آیات کے اندر یہ بات فرمائی کہ ایمان والوں کے اللہ قدم جما دیتا ہے جو اس کے دین کی مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور کافر اس نے گرنا ہے اور اس کے اعمال اللہ ضائع کر دیتا ہے۔ اگر یقین نہیں آتا تو اللہ کہتے ہیں افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ مکہ والے زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں؟ یمن، شام، حضرموت، ہجر، یہ گرد و پیش کے علاقے۔ یہ بھی بات سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر انہی قوموں کو ڈسکس کیا، بیان کیا جو مکہ والوں کے ارد گرد تھے، عرب کے علاقے اور اس کے قریب علاقوں میں رہنے والے تھے، ورنہ پوری دنیا میں اللہ نے پیغمبر بھیجے، لیکن ان کا تذکرہ اس لیے نہیں کہ قرآن کے اولین مخاطب مکہ والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر قوم میں ہم نے نبی بھی بھیجا، تو سیدھی بات ہے کہ جب قوموں نے نہیں مانا تو عذاب بھی آیا ہوگا۔ تو یہ دیکھتے نہیں زمین میں چلتے پھرتے، فینظروا، یہ جا کے دیکھیں کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کس طرح انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے قومیں آئیں۔ آج تو لوگ تہذیب ڈھونڈتے ہیں، ثقافت ڈھونڈتے ہیں، ان تباہ شدہ بستیوں میں جا کے یہ تلاش کرتے ہیں کہ لوگوں کا رہن سہن کیسا تھا، ان کے برتن کیسے تھے۔ اصل چیز یہ ہے کہ دیکھنا یہ چاہیے تھا کہ یار ان کے برتن نکل رہے ہیں، ان کے مکان کے آثار ہیں، لیکن وہ ان بندوں کا جن کے یہ گھر تھے وہ کدھر چلے گئے، ان کی کوئی باقیات نہیں مل رہی۔ تو یہ ادھر یہ غور و فکر کریں۔ زمین میں چلنے پھرنے کا معنی یہی ہے کہ لوگ سبق حاصل کریں، عبرت حاصل کریں، اللہ کی عظمت لے کے گھر کو پلٹیں۔ کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کس طرح انجام ہوا ان قوموں کا، عاد سمود کا۔ دمر اللہ علیہم، اللہ نے بربادی نازل کر دی ان پہ، آندھیوں، طوفانوں، زلزلوں کی شکل میں۔ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا، کافروں کے لیے ایسی ہی مثال ہے۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ موجودہ کافروں کے لیے پرانی مثالیں ہی ہیں، اللہ ان کے ساتھ یہی کچھ کرے گا، اور ایک معنی یہ ہے کہ دنیا میں اللہ نے جو ان کے ساتھ کیا آخرت میں بھی ان کے لیے یہی مثالیں ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ ختم ہو گئے ہیں، برباد ہو گئے ہیں، آخرت میں ان کو نہیں پوچھا جائے گا۔ ذالک بأن اللہ، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے بأن اللہ مولا الذین آمنوا، اللہ صرف ایمان والوں کا مولا ہے۔ دنیا میں اللہ سب کا مولا ہے، سب کو رزق دے رہا ہے، سب کو سنبھال رہا ہے، سب کی نشو و نما کر رہا ہے، سب کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے، کوئی اس سے مانگے یا نہ مانگے، کوئی کمیونسٹ کیوں نہ ہو، اس کو بھی اولاد دے رہا ہے، اس کو بھی رزق دے رہا ہے۔ لیکن قیامت کے دن اللہ مولا صرف انہی کا ہے، اور مارکوں کے اندر، میدانوں کے اندر بھی اللہ مدد ایمان والوں کی کرتا ہے۔ وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَ لَهُمْ، اور منکروں اور کافروں کا کوئی مولا اور مددگار نہیں۔ احد کے دن 70 صحابہ شہید ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہیں، تو بظاہر عارضی فتح مل گئی کافروں کو۔ پہلا راؤنڈ تو مسلمانوں نے جیتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ ہوئی، چوٹی سے نیچے اتر آئے کچھ پہرے دار، جس طرح یعنی وہ خالد بن ولید پلٹے اور مسلمانوں کا نقصان ہوا۔ اس وقت ابو سفیان کمانڈر تھے، مسلمان نہیں ہوئے کافروں کی فوج کے، تو اس نے اونچی آواز سے کہا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ آپ نے فرمایا چپ رہو، ابو بکر صدیق، حضرت عمر ساتھ تھے۔ اس کے بعد اس نے دوسرا سوال کیا کیا ابو بکر ہے؟ وہ بھی سمجھتا تھا اس دین کے والی اور وارث اور سنبھالنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر ہیں۔ پھر عمر کا پوچھا، فرمایا چپ رہو۔ پھر اس نے کہا اعلیٰ حبل، حبل اونچا ہوا، جس نے جے حبل، بڑا بت تھا ان کا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسئلہ توحید کا ہے۔ کہا عمر جواب دو، اللہ اعلی وجل، اللہ اونچا ہے اور جلال والا ہے۔ تو اس نے کہا لنا عزا، ہمارے لیے عزا دیوی ہے، ولا عزا لکم، تمہارے لیے عزا نہیں ہے۔
تو فرمایا عمر کہو اللہ مولانا ولا مولاکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا مولا نہیں ہے۔ تو مولا کا معنی مددگار، مددگار کے معنی میں صرف اللہ ہی مولا، جس طرح اس آیت کے اندر بھی ہے بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے۔ دوستی کے معنی میں، سرداری کے معنی میں بندہ عام لوگوں کو بھی کہہ سکتا ہے، کہتا ہے نا مولانا صاحب ہمارے سردار، تو اس معنی میں عام مسلمانوں کو بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن مدد کے معنی میں صرف اللہ مولا ہے۔ قرآن میں بھی آ گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو یہ نہیں کہا کہ تم کہو علی مولا ہے، ابو بکر مولا ہے، فلاں عمر مولا ہے، نہیں، اللہ ہمارا مولا ہے۔ تم اور وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، اور ان کافروں کا کوئی مولا نہیں۔ اللہ سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔